آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ کتنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو، اپنے محبوب بندوں کو، اپنے ولیوں کو، اولیاء کرام کو کیسی کیسی قوتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ بیٹھے تو ایک جگہ ہوتے ہیں لیکن ساری جگہوں کی وہ خبر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دوسروں کے دلوں کے راز کی باتیں بھی جان جایا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی ہی کہانی بیان کرتا ہوں، ایک ایسی ہی کہانی سناتا ہوں۔ دراصل یہ واقعہ ہے راجستھان کے چتور گڑھ ضلع کا۔ وہاں ایک قصبہ ہے کپاسن شریف۔ کپاسن شریف میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ایک صوفی رہتے ہیں، ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں جنہیں لوگ بابا حضور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی عقیدت تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت بابا حضور اپنے دولت خانے سے، اپنے حجرے سے نکلے اور کہیں سفر پر تشریف لے گئے تو ایک چور کو موقع مل گیا اور وہ بابا حضور کے دولت خانے پر داخل ہو گیا اور آپ کے حجرے میں چوری کی نیت سے داخل ہو گیا اور حجرے میں تلاشی لینا شروع کر دی۔ چاروں طرف اس نے نظر دوڑائی لیکن اسے چوری کے قابل کوئی چیز ہی نہیں ملی۔ وہ بہت پریشان تھا، اسے غصہ آنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ بابا حضور کی خدمت میں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، امیر کبیر لوگ آتے ہیں اور قیمتی چیزیں نذر کرتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں تحفے میں پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ آخر نظر دوڑانے کے بعد اسے کتابوں کا ایک ذخیرہ نظر آیا تو اس نے کیا کیا کہ ساری کتابوں کو اس نے اٹھایا، کپڑے میں باندھی اور کلال کے کنویں میں ساری کتابوں کو اس نے ڈال دیا۔ اب چونکہ بابا حضور سفر میں تھے تو اللہ کے ولیوں کو ایک قسم کی طاقت عطا ہوتی ہے نا، تو اللہ کا کمال دیکھیں اور بابا حضور کی کرامت دیکھیں کہ بابا حضور کو پتہ چل گیا کہ ان کے حجرے میں کوئی چور چوری کی نیت سے داخل ہوا ہے، تو حضرت بابا حضور نے اپنے مرید احمد ملا کو خبر بھجوائی کہ میرے حجرے میں چوری ہو چکی ہے، اس کا پتہ لگایا جائے۔ احمد ملا نے کپاسن شریف کے تھانے دار کو بھی اطلاع بھجوا دی اور عام چرچا پھیل گئی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی، لیکن پھر بھی چور کا پتہ نہیں لگ پایا اور جو چیز چوری کی گئی تھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ کچھ دن کے گزرنے کے بعد بابا حضور کپاسن تشریف لائے، تب احمد ملا نے بابا حضور کو ساری باتیں کہہ سنائیں۔ سنتے ہی آپ کو جلال آ گیا۔ عالم جلال میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص کو حاضر کیا جائے۔ فوراً اس شخص کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ اس کے آتے ہی آپ نے اپنے پرجلال لہجے میں ارشاد فرمایا کہ میری کتابیں کہاں ہیں؟ بتاؤ کہ میری کتابیں کہاں ہیں؟ تم بتاتے ہو یا میں خود بتاؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا حضور کی کرامت دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کی آواز میں، آپ کے لہجے میں اتنا زیادہ اثر تھا کہ وہ چور آپ کے قدموں میں گر گیا اور وہ عرض کرنے لگا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے معاف کر دیا جائے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور مجھے معاف کر دیا جائے، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، آئندہ کبھی میں چوری نہیں کروں گا۔ پھر اس چور نے کتابوں کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ بابا حضور کتابیں تو میں نے کلال کے کنویں میں ڈال دی ہیں، جو کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے، بابا حضور اب میں کیسے لاؤں؟ تب بابا حضور اپنے ملا احمد کو حکم دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چور کے ساتھ جاؤ اور میری ساری کتابیں لے کر کے آؤ۔ حکم پاتے ہی ملا احمد اس شخص کے ساتھ کنویں پر پہنچے اور لوہے کا آلہ کنواں میں ڈالا گیا تو کوئی چیز اس میں پھنس گئی۔ جب وزن محسوس ہوا تو اسے کھینچ کر باہر نکالا گیا اور جیسے ہی وہ چیز باہر آئی تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ کپڑے کے بنڈل میں تمام کتابیں بندھی ہوئی ہیں۔ اس کو کھول کر جب دیکھا گیا تو کتابوں پر پانی کا اثر نہیں تھا،
وہ ساری کتابیں خشک تھیں، سوکھی تھیں، اور ایک دم ساری کتابیں سوکھی تھیں، تو بابا حضور کی خدمت میں پیش کی گئیں، تب بابا حضور مسکرائے اور آئندہ چوری نہیں کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے اس شخص کو معاف فرما دیا۔